میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو، بغور دیکھو میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو، بغور دیکھو مرا نہیں ہوں غم نبی میں، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل گیا ہوں، خیال حضرت بفیض حسان ابن ثابت برنگ ناتے نبی اکرم، بفیض حسان ابن ثابت برنگ ناتے نبی اکرم، عمل میں شعر و سخن کی لین، عمل میں شعر و سخن کی لین، ادب کے موتی اگل رہا ہوں، خیال حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم، الفاتحہ۔ صلی اللہ درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وظیفہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وظیفہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ نعم المولا و نعم النصیر، وظیفہ پیر و مرشد دامت برکاتہم، یا عظیم یا عظیم۔ وظیفہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔
درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الفاتحہ۔ صلی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیر الناس من ینفع الناس، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الخلق عیال اللہ، صدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے۔ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ماہ رمضان المبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں ہمارا جو موضوع جاری ہے آئیے دین سیکھیے کورس کے اندر، سوسائٹی ڈیولپمنٹ، کہ ہم اپنے معاشرے کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ اور آج انشاءاللہ اس سے اگلا جو سٹیپ ہے یا اس سے اگلی منزل ہے معاشرے کی بہتری کے لیے، اس کے لیے کچھ گفتگو کی جائے گی۔ دیکھیں، یہ بات جو پہلے کی گئی کہ کبھی بھی وہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا جہاں نیکی کی مجالس نہ ہوتی ہوں، جہاں نیکی کی مجلسیں نہیں ہوتی، برائی کے اڈے ہیں، تو وہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کے لیے پہلا سبق یہ دیا گیا کہ نیکوں کی صحبت اختیار کی جائے، اور یہی اس کا آغاز ہے کہ آپ اپنے معاشرے کو آپ درست کرنے والے ہیں، کہ آپ نے اپنے بزرگوں کے ساتھ تعلق قائم کیا، صحبت میں آپ گئے، بیٹھے، ان کی خدمت میں آئے، اور پھر یہ عرض کی گئی تھی کہ وہی برکت، وہ رحمت جو آپ کو وہاں سے ملی ہے، وہ آپ نے اپنے گھر میں لانی ہوتی ہے۔ یہ بات ہوئی تھی، جی بولو۔ تو وہ گھر میں لائی گئی آپ نے۔ اب میں ازیوم یہ کر رہا ہوں، میں اب سمجھ یہ رہا ہوں کہ پچھلے دونوں کام ہو چکے ہیں، اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی صحبت سے بھی فیض یاب ہوتا ہے، ساتھ اس نے وہی برکت و رحمت اپنے گھر میں، اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے بہن، اپنے بھائی، اپنے گھر کے ماحول کے اندر اس نے ایڈجسٹ کر لیا ہے۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ہو چکا ہے۔ اور اگر آپ ابھی بھی ان دونوں سٹیپس میں ناکام ہیں تو آپ کا تھرڈ سٹیپ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ پچھلے دونوں چیزوں میں ابھی تک لیگ کر رہے ہیں، آپ کو وہ چیز پوری نہیں ہو رہی، تو مشکل ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ یہ سبق ہے، ہمارا سلیبس ہے، ہم اسے کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ توفیق بھی دے گا، زندگی میں کبھی موقع ملے گا تو ان معاملات سے گزارے گا اللہ انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی بھی سعادت دے گا۔ اب جب کسی نے اپنے گھر کو بھی نیکی کا ایک مرکز بنا لیا اور برکت و رحمت اسے مل گئی، تو یہ لازم ہے کہ وہ پھر چیز معاشرے کے اندر ضرور جائے گی، وہ چیز اس کے گلی میں، اس کے محلے میں، اس کے علاقے میں ضرور پھیلے گی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں نا، جیسے ایسے ہی ہے جیسے کسی جگہ آپ ایک باغ بنائیں، ایک باغ خوبصورت بنا لیں، وہاں بڑی اچھی گھاس ہو، بہترین وہاں اچھے پھول لگے ہوں، وہاں فوارے چل رہے ہوں، بڑے اچھے اچھے درخت ہوں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس باغ کا فائدہ صرف آپ کے گھر کو ہی ہو رہا ہے؟ بولو نہیں، اس باغ کا فائدہ پورے علاقے کو ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں سے آکسیجن اٹھے گی، خوشبوئیں اٹھیں گی جو پورے علاقے میں پھیلیں گی، وہ خوشبوئیں پورے علاقے میں جائیں گی، وہ تازہ ہوا سارے علاقے کو پہنچے گی۔ ایسے ہی بولیے۔ تو ایسی جب آپ کے گھر کے اندر نور، برکت، رحمت جمع ہو جاتی ہے
تو پھر وہ لازم علاقے کے اندر پھیلتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ گھر نور کا جو مرکز ہو اس کی روشنی باہر تک نہ آئے۔ تو اب وہ تیسرا سٹیپ شروع ہوگا اور اس کا فائدہ لوگوں تک جائے گا، اور اس کے لیے میں نے حضور علیہ السلام کی حدیث پڑھی ہے۔ آقا دو جہان ارشاد فرمایا، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع کا سبب بنتا ہے۔ اب وہ جو اندر گھر میں نور بنا تھا، برکت آئی تھی، اب وہ نفع کی شکل میں لوگوں تک پہنچے گی، اور تمہاری ذات لوگوں کے لیے نفع کا سبب بنے گی۔ تمہارا جو وجود ہے یہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، معاشرے میں تمہاری وجہ سے آسانیاں شروع ہو جائیں گی، تمہارے ارد گرد دائیں بائیں کے لوگ تمہاری اس برکت کو لیں گے جو تمہیں اللہ نے دی ہے۔ تو اللہ توفیق دے، انشاءاللہ کہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہو رہا اور آپ خود ہی اپنے گھر کے اندر ہی وہ نیکی کی مجلس کرتے چلے جا رہے ہیں تو بھی بات ٹھیک نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب وہ روشنی نہیں ہے، مطلب روشنی اگر کہیں چل رہی ہے تو وہ رکے گی نہیں، وہ آگے دور تک پھیلے گی۔ کہاں ایک گھر کے اندر ایک چھت کے اوپر آپ ایک چھوٹا سا بلب روشن کر دیں، آپ 2 4 10 میل دور سے اس کی روشنی دیکھ سکیں گے، حالانکہ وہ ایک گھر کی چھت پہ ہلکا سا وہ 100 واٹ کا بلب ہے اور وہ اس گھر والوں نے روشن کیا ہوا ہے۔ بولو کہاں سے نظر آتا ہے؟ وہ کتنی دور تک اس کی روشنی جا رہی ہے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک بلب روشن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پھیلتی ہے، یہ رکے گی نہیں، یہ ضرور آگے تک جائے گی۔ تو اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ کہ آپ کا اور میرا وجود لوگوں کے لیے باعث رحمت بنے، اور ہم اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنے، لوگوں کے لیے جس کو اللہ منتخب کر لے کہ اس کے وجود سے لوگوں کا نفع شروع ہو جائے، تو سمجھ لو اللہ نے اسے منتخب کر کے اپنا بنا لیا ہے۔ اب صحیح کام شروع ہوا ہے کہ یہ اس جھمگٹے سے نکل گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو چھڑوا لیا ہے۔ یہ تمام جو جتنی بھی ایسی زندگی کی علائشیں ہیں اور یہ پھندے ہیں اور گھر کے جھگڑے ہیں اور فساد ہے اور یہ سیاستیں ہیں گھروں کی اور اس طرح کی، اس سے یہ نکل کر یہ لوگوں کے لیے نفع کا سبب بننا شروع ہو، اور اسے چھوڑ دیا یہ سب کچھ، اس کی ذات لوگوں کے لیے نفع کا سبب۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا کہ یہ کتنا بڑا معاملہ ہے کہ جس کو اللہ ایسا کر دے۔ قرآن پاک میں اللہ نے سورت اتاری جس کا نام ہے سورہ نمل، اور سورہ نمل کی جو اصل کہانی ہے جس کے لیے یہ سورت اتری، اور جو اس سورت کے اندر خاص طور پہ جو اس کا نام نمل رکھا گیا، نمل چونٹی کو کہتے ہیں، ایک چونٹی، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، کتنی بڑی ہو گئی کہ اس کا نام قرآن میں رکھ دیا، اور قرآن میں رکھا ہی نہیں، صرف سورت کا ہی نام نمل رکھ دیا۔ چلو ویسے ہی قرآن نمل کہہ دیتا تو کمال تھا، پوری سورت کا نام نمل، اتنا بڑا اعزاز، ایسا کیوں ہوا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کے تشریف لا رہے ہیں، تو دور سے کچھ چونٹیوں نے محسوس کر لیا، کیونکہ اس کی حس بڑی تیز ہوتی ہے، یہ دور سے جان لیتی ہے کہ کون سی چیز آ رہی ہے اور کون سا حادثہ، کون سی ایسی رکاوٹ ہے جو آگے آنے والی ہے۔ تو ان کو اللہ نے حس دی ہے، تو ان میں سے ایک چونٹی جو ہے، جو ان کی بڑی تھی، جو بھی تھی، ملکہ کہہ لیں، اس نے محسوس کر لیا کہ لشکر آ رہا ہے اور چونٹیاں باہر پھر رہی تھیں۔ اس نے ان سب کی خیر خواہی کی، ان سب کے لیے اچھا سوچا اور کہا خبردار بھائی سارے دھیان کرو، اپنے اپنے بلوں میں واپس چلی جاؤ۔ کہا جی کیا ہوا؟ کہا لشکر آ رہا ہے، کہیں کسی کے پاؤں کے نیچے آ کے مر نہ جانا، ساری اپنے اپنے بلوں میں چلو۔ اللہ کو اس کا اپنی چونٹیوں کے ساتھ یہ عمل کرنا اتنا پسند آیا کہ اس کا نام ہی قرآن میں ڈالا اور سورت کا نام بھی نمل رکھ دی، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس کی بات بھی کرا دی۔ سلیمان علیہ السلام آئے، انہوں نے باقاعدہ اسے بلایا، اور جو کہ آپ جانوروں کی، پرندوں کی بولیاں بول لیتے تھے، تو آپ نے اسے پوچھا، آپ نے کہا کیا ہوا، تو نے اتنی دور سے میرے لشکر کو محسوس کر کے تو نے سب کو آگے پیچھے کر دیا؟ کہا حضرت اس لیے کہ ٹھیک ہے آپ نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن ہمیں اپنی جان بچانی،
کہا تجھے اچھا اتنا زیادہ احساس ہے کہ اپنی رعایا کا، تو اگر تجھے اتنا زیادہ احساس ہے تو اب سلیمان بھی وعدہ کرتا ہے وہ بھی اپنی رعایا کا ہر وقت احساس کیا کرے. نبی سے بات بھی کرا دی. آپ چھوٹا سمجھتے ہیں اسے کہ کسی کے کام آ گئے، آپ کسی کے لیے نفع کا سبب بن گئے. اگر ایک چونٹی چونٹیوں کے کام آتی ہے تو اللہ سورت کا نام چونٹی رکھتا ہے. اے انسان، اگر تو کسی انسان کے کام آئے گا تو تیرا کیا اللہ انداز ہونا ہے، تیرے اندر کیا خوبی آئے گی. تصوف جو ہم پڑھتے رہتے ہیں، ہماری طریقت ہی تصوف کے ساتھ چلتی ہے. تصوف اصل میں کیا ہے؟ سارے کا سارا تصوف اصل میں خدمت خلق کا نام، یہ لوگوں کے ساتھ پیار کا نام. اور اگر آپ تصوف کی ایکچوئل ڈیفینیشن کریں تو اس کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ یہ صرف لوگوں سے محبت کا نام ہے. تصوف کو اگر آپ حضرت مولانا روم کی الفاظ میں سمجھیں، مولانا روم نے ارشاد فرمایا بتسبیح و سجادہ و دلک نیست. اگر تم تسبیح پھیرتے ہو اور سجادہ مطلب مصلی بچھاتے ہو اور دلک مطلب کوئی چیز اوڑھ لیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ تصوف ہے، طریقت بجز خدمت خلق نیست. نہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو. طریقت صرف لوگوں کی خدمت کرنے کا نام، یہ خدمت خلق ہے. اور طریقت کے اوپر جو چل رہا ہے صرف تسبیح پھیر کے سمجھ رہا ہے کہ میں کوئی پیر بن جاؤں گا، یا میں کوئی جو ہے وہ میری جو ہے سجادہ نشینی کر کے اور یہ جو ہے مسلوں پہ بیٹھ کے ہی میں کوئی ولی بنوں گا. نہیں، اللہ ان چیزوں سے نہیں ولی بناتا. ولی بنتے ہیں لوگ خدمت خلق کرنے سے، لوگوں کی خدمت کے ساتھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی سخت تکلیف میں آئے، قرآن نے اسے بیان کیا. ظالموں سے نجات کی دعا بھی مانگی ہے، اللہم نجنی من الظالمین، اے اللہ مجھے نجات دے دے ظالموں سے. پیچھے پڑ گئے یہ سارے قبطی مل کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے در پہ تھے کہ اللہ نے آپ کو مدین کی طرف بھیج دیا. اور مدین کے راستے میں ایک جگہ رکے تو کنواں تھا قریب ہی، لوگ وہاں سے پانی پی رہے تھے، اپنے جانوروں کو پلا رہے تھے. تو جب انہوں نے پی لیا پانی، جانوروں کو بھی پلا لیا، تو موٹا سا بڑا سا پتھر اٹھایا اور اس کو کنویں کے اوپر رکھ کے چلے گئے کہ کوئی اس میں جانور نہ گر جائے یا کوئی گندی شے کنویں میں نہ چلی جائے، تو اس کو بند کر دیا. حضرت موسیٰ دیکھ رہے تھے. تھوڑی دیر میں 2-3 لڑکیاں آئیں اپنی بھیڑ بکریاں لے کے، جوان بچیاں تھیں. تو وہ آ کے انہوں نے بھی دیکھا، لیکن وہ پتھر اتنا بھاری تھا کہ وہ ان سے ہلے نہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اٹھ کے ان کی مدد کی. آپ نے کہا نہیں، یہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے، نبی رسول ہوں، لیکن ایک بچی ہے، وہ ان سے ہل نہیں رہا پتھر. اٹھے اور جا کے پتھر کو ہٹا دیا اور انہوں نے بکریوں کو پانی پلایا، خوشی سے شکریہ ادا کیا، گھر گئیں. وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. انہوں نے جا کے تعریف کی کہ ایک شخص ملا ہے، بڑی محبت سے اس نے ہمارا کام کیا، ہماری بکریوں کے لیے پانی کا بندوبست کیا. کہا بیٹا بلاؤ، آج کے دور میں ایسا نیک کون ہے؟ تو وہ لے آئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے حضرت شعیب علیہ السلام سے، اور یہاں سے آپ کی وہ برکت کا وہ پہلا انداز شروع ہوا. حضرت شعیب کے ساتھ آپ نے وہ وقت گزارا، اور یہیں سے پھر انہی کی صاحبزادی سے شادی بھی ہو گئی، گھر بھی ملا، گھر والی بھی ملی. کیا کیا تھا؟ صرف وہ پتھر ہٹایا. اللہ نے کتنا کرم دیا. پھر آگے چلیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اپنی زوجہ کو لے کے مصر کی طرف. راستے میں سردی شدید ہے، تکلیف دیکھی کہ زوجہ سردی لگ رہی ہے اور پریشان ہے، تو دیکھا کہ دور آگ ہے. قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا کہ اچھا ٹھہرو، تمہاری مدد کرتا ہوں، تم یہی رکو، میں تمہارے لیے آگ لے کے آتا ہوں. اپنی زوجہ کو وہیں روکا اور آپ آگ لینے چلے گئے. کیا پتا تھا کہ اس آگ کی شکل میں اللہ ہی ملنے والا ہے. اوپر گئے، اس آگ میں سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دے. تو وادی مقدس طوا میں ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ کتنی محبت کرتا ہے کہ جب کسی عام شخص کے کام آئے تو نبی سے ملایا،
بیوی بھی عطا کر دی، اور جب بیوی کے کام آئے تو خود خدا ہی ملا، خود خدا ہی مل گیا۔ تو اللہ توفیق دے، سمجھتے جاؤ میری یہ بات کہ آپ پھر اس معاشرے کے لیے عزت کا سبب بنیں گے۔ لوگوں کے لیے جب تک نفع کا سبب نہیں آپ بنتے، نماز روزہ چھوڑ دیں، نماز روزہ بھول جائیں کہ وہ برکت آپ کو لے دے گا۔ نماز روزہ کی عزت و برکت تب ملے گی جب آپ لوگوں کے لیے نفع کا سبب بنیں گے، لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ کسی مومن سے تکلیف ہٹاتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کی تکلیف دور فرما دیں گے۔ یہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے، ایک جیسا ہے۔ جتنی تکلیف تم کسی مومن کی ہٹاتے ہو، بولو، اتنی ہی تکلیف اللہ تیری ہٹائے گا۔ بس یہ ایک جیسا ہے، یہ دونوں کٹھے ہیں۔ فرمایا جو کسی مومن کی عیب پوشی کرے گا، اللہ اس کی عیب پوشی کرے گا۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اللہ اس کی مدد میں رہتا ہے۔ اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا کہ جو کسی شخص کی مدد کرے گا، اللہ اس پہ اپنی مدد اتارے گا۔ تو تم اگر اللہ کی مدد لینا چاہتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ میرے گھر میں اللہ کی مدد اترے، تو تم یہ دیکھ لو تم لوگوں کی اتنی مدد کرتے ہو، تمہارا لوگوں کے ساتھ کیا تعلق۔ ایک ایسی حدیث آج میری نظر سے گزری ہے کہ میرا جی چاہا کہ میں اس کو بینروں پہ لکھوا کے علاقے میں لگواؤں۔ اتنی خوبصورت وہ حدیث ہے، اللہ کرے آپ کو بھی یاد رہ جائے، مجھے بھی رہ جائے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، عام طور پہ ہم جب مال خریدتے ہیں کس جگہ سے، اور اگر اس میں کوئی ڈیفیکٹ آ جاتا ہے، ہم واپس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ تیری چیز ٹھیک نہیں ہے، تو عام طور پہ دکاندار انکار کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے جی نہیں اب واپس نہیں ہو سکتی، اور نہ مجھے ضرورت ہے، پتہ نہیں آپ کہاں سے توڑ لائے ہیں یا کیا کر کے آ گئے ہیں، تو عام طور پہ نہیں کرتا۔ سنو ذرا حضور نے کیا فرمایا، فرمایا اللہ کے بندے کا اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اگر اس کی خریدی ہوئی چیز تم نے واپس لے لی، تم دکاندار ہو، تاجر ہو، اور وہ واپس آیا تمہارے پاس سے کہا جی یہ میرے کام نہیں آئی، اور جو آپ کو دیے تھے پیسے مجھے واپس کر دیں، چیز رکھ لیں، اور اگر آپ نے اسے واپس کر لیا تو اللہ حشر کے دن تیرے گناہوں کو واپس کر دے گا۔ ہاں ہاں مل کے کہو نا سبحان اللہ ذرا، تیرے گناہ واپس ہو جائیں گے، واپس کر دو، ہم نے لینے ہی نہیں، دفع کرو، دفع ختم کرو اسے۔ اس نے میرے بندے کی اس وقت مدد کی تھی کہ جب وہ اس کے پاس آیا تھا اور آ کے اس نے کہا تھا کہ میری یہ چیز مناسب نہیں ہے، اس کو واپس رکھ لو۔ اللہ تو لہذا فرمایا، سنیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بندوں میں جو بندوں پہ رحم کرتا ہے اللہ بھی صرف اسی پہ رحم کرتا ہے۔ کیا کہا؟ جو کسی بندے پہ رحم کرتا ہے اللہ بھی صرف اسی پہ رحم کرتا ہے۔ ہم اللہ کا رحم لینا چاہتے ہیں اور لوگوں کے لیے وبال جان بنے ہوتے ہیں، لوگ ہم سے تنگ ہیں، لوگ ہم سے تکلیف میں ہیں، لوگ ہم سے پریشان ہیں، اور اللہ سے رحمت مانگتے رہتے ہیں، مولا رحم کر دے، مولا رحم کر دے۔ اور تو اپنی ذات کو دیکھ، تو لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب ہے، تجھ پہ کیسے رحم ہو سکتا ہے؟ فرمایا اللہ اسی پہ رحم کرے گا جو بندوں پہ رحم کرتا ہے، اور وہ کسی پہ رحم نہیں۔ ایک حدیث تو ایسی ہے کہ اس حدیث میں ایسے لفظ ہیں کہ ان لفظوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا، بہت بڑی حدیث ہے، حدیث قدسی۔ اللہ فرماتا ہے، آقا دو جہاں فرماتے ہیں، حشر کے دن اللہ فرمائے گا، اے میرے بندے، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ دنیا میں پیاسا تھا، تو نے دیکھا مجھے، تو نے پانی نہیں دیا۔ وہ کہے گا مولا تو پیاس سے پاک ہے، تو پیاس لگنے سے پاک ہے، تجھے پیاس نہیں لگتی، میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ فرمایا جائے گا کہ تیرے قریب ایک بندہ پیاسا تھا، اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو وہ ایسے تھا جیسے مجھے پانی پلا، اس بندے کی پیاس جو تو نے مٹائی تو مجھے پانی ملا۔ اور سن، میں دنیا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ وہ کہے گا مولا تو بھوکا ہوتا نہیں، تیری بھوک سے تیرا انداز پاک ہے۔ وہ فرمائے گا نہیں میرے بندے، تیرے قریب ایک بندہ بھوکا تھا، تو اسے اگر روٹی دے دیتا تو وہ مجھ تک روٹی پہنچ جاتی۔
آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان لفظوں کا؟ آپ لائیں ذرا اس کے مقابل کوئی لفظ کہ اللہ ایک بندے کو اپنے جیسا بول رہا ہے. یعنی یہ جو لوگ ہیں، یہ جو بندے ہیں، اس لیے میں نے پہلے حدیث پڑھی ہے، الخلق عیال اللہ، یہ جتنی مخلوق ہے یہ اللہ کا خاندان ہے، یہ اللہ کی فیملی ہے. اور اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور اس کی فیملی سے تمہارا پیار نہیں ہے، اس کے خاندان سے تمہاری محبت نہیں ہے، تو کیسے محبت کرتے ہو اللہ سے؟ کتنے بڑے لفظ ہیں کہ میں ہی وہ تھا وہ. اگر تو مجھے اس وقت روٹی دے دیتا تو وہ میرا بندہ جو تیرے پاس بھوکا تھا اسے روٹی دیتا، مجھ تک روٹی آ جاتی. اور سن، میں دنیا میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑے کیوں نہیں دیے؟ جواب آئے گا مولا تو اس سے پاک ہے، تو کپڑوں پہننے سے پاک ہے. کہا نہیں، تیرے قریب ایک شخص تھا جسے کپڑوں کی ضرورت تھی، تو اسے دے دیتا، وہ سمجھتا کہ میں ہی ان کپڑوں کو لے رہا ہوں. تو سمجھو یہ بات یہ کتنی بڑی ہے. اور لوگوں کے لیے نفع کا سبب بننا. آپ نے گھر ٹھیک کر لیا، بولو مل کے کہو نا سبحان اللہ. آپ نے گھر ٹھیک کر لیا، نماز روزہ ٹھیک کر لی، اپنے حضرت کی صحبت اختیار کر لی، آپ نے بڑا اچھا اپنے وقت گزار لیا. اب آپ نے کرنا کیا اس کا؟ جب تک آپ لوگوں کے لیے نفع کا سبب نہیں بنتے. سنیے حدیث. جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سارے بھوکے ہوں گے، سارے پیاسے ہوں گے، اور سارے ہی بے لباس ہوں گے. کوئی بھی نہیں ہوگا جو ان تینوں سے بچے. یعنی بھوک ہوگی، بولو، پیاس ہوگی، اور لباس نہیں ہوگا. سب اسی حال میں ہوں گے. ہاں، جس نے دنیا میں کسی کو کھلایا ہوگا اللہ قیامت کے دن اسے کھلا دے گا. جس نے دنیا میں کسی کو پانی پلایا ہوگا اللہ قیامت کے دن اسے پانی دے دے گا، اس کی پیاس ختم کر دی جائے گی. اور جس نے دنیا میں کسی کو کپڑا دیا ہوگا اللہ اسے وہاں بھی لباس پہنا دے گا. ورنہ بولو تینوں چیزیں سب کے ساتھ ہوں گی، بھوکے بھی ہوں گے، پیاسے بھی ہوں گے، اور بے لباس ہوں گے. ہاں، دنیا میں جس نے جو کیا ہو اس کی طرح قیامت کے دن بھی کر دیا جائے. اور فرمایا کہ وہاں اللہ کی بارگاہ سے ایسی اس وقت حالت اترے گی کہ اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور وہ اللہ صرف اسی کو دے گا جس نے دنیا میں کسی کے اوپر چھاؤں کی ہوگی، کسی کے اوپر ہاتھ رکھا ہوگا، چھاؤں کر دی ہوگی، میں ہوں تیرے ساتھ. تو اللہ فرمائے گا آؤ اس کو میرے عرش کے سائے کے نیچے رکھو، اس کو میرے عرش کے سائے کے نیچے. اللہ کی حدیث سنیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ جنت اور جہنم کو آمنے سامنے کر دے گا اور دونوں کے درمیان وہ پردہ اٹھا دیا جائے گا. جنتی جہنم کو دیکھیں گے اور جہنم والے بولو جنت کو دیکھیں گے. یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. ایک جہنمی ایک جنتی کو دیکھے گا تو اسے پہچان لے گا. حضور فرماتے اسے پہچان لے گا اور اسے پوچھے گا کہ بھائی تو مجھے جانتا ہے؟ دور سے اس کو آواز دے گا. وہ جنتی اسے دیکھے گا، وہ کہے گا نہیں میں تجھے نہیں جانتا. کہا نہیں میں تجھے جانتا ہوں، میں تجھے پہچان چکا ہوں. کہا نہیں مجھے تو یاد نہیں آتا. تو وہ جہنمی کہے گا تو یاد کر دنیا میں میری گلی سے تو گزر رہا تھا اور تجھے پیاس لگی ہوئی تھی، تو نے مجھے پانی کا کہا تو میں نے تجھے پانی کا گلاس پلایا تھا، تو یاد کر. وہ جنتی کہے گا ہاں ہاں مجھے یاد آ گیا، ایسا ہوا تھا، واقعی ہوا تھا، وہ تو ہی تھا، مجھے یاد آیا، تو نے مجھے پانی کا گلاس پلایا. آقا فرماتے ہیں وہ کہے گا کہ تو پھر میرے اس پانی کے گلاس کے صدقے میرے رب سے میری سفارش کر دینا. تو وہ جنتی پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا اس نے پانی کا گلاس دیا تھا، اللہ رحم فرما. جواب آئے گا کہ ہم نے تیری سفارش قبول کر لی، جاؤ فرشتوں اسے جنت میں اٹھا کے لے آؤ. یارو پانی کے گلاس پہ جنت مل رہی، پانی کے گلاس پہ جنت، پانی کے گلاس پہ جنت، اتنا بڑا اللہ. پھر اسی طرح حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی کی تعریف ہوئی. بتایا گیا کہ حضور فلاں آپ کا صحابی بہت ہی نیک آدمی، ہم اس کے ساتھ سفر میں تھے، کوئی نماز نہیں چھوڑتا، کوئی نفل نہیں چھوڑتا، کوئی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑتا،
ہم نے جب دیکھا اس کو تسبیح پڑھتے دیکھا، یہ بہت ذاکر آدمی ہے، بڑی تعریف کی حضور کے سامنے۔ حضور نے سنا، فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ جتنی دیر یہ نماز روزہ نیکی میں مصروف رہتا ہے، اس کے کام کون کرتا ہے؟ اس کا جوتا، اس کے کپڑے، اس کا راستے کا سفر کا سامان وہ کون سنبھالتا ہے؟ پھر ظاہرہ تم کہہ رہے ہو کہ ہر وقت یہ مصلی تسبیح درود میں مصروف رہتا ہے، تو کون سا بندہ ہے جو اس کی خدمت میں؟ تو ایک صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا، کہا حضور میں تھا، اور میں نے اسے کہا ہوا تھا کہ تو میرے بھائی تو لگا رہ، یہ چیزیں میرے حوالے ہیں، میں انہیں سنبھالوں گا، میں بٹھاؤں گا، میں کروں گا، سارا کچھ کروں گا، تسلی رکھ۔ تو جواب آیا کہ اے صحابی سن، جس درجے پہ وہ ذکر کر کے پہنچا ہے تو اس سے زیادہ بڑے درجے پہ پہنچ گیا۔ ہم نے اس سے سیکھنا ہے، اس سے سیکھیں ہم، اس سے ہم جانیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور حضور کیا کر رہے ہیں۔ یہ کیا جملہ بول دیا کہ ایک شخص ذکر کرتا ہے، نماز روزہ کرتا ہے، اور دوسرا اس کی خدمت کرتا ہے، تو حضور فرما رہے ہیں یہ خدمت والا بڑے درجے پہ چلا گیا۔ ہم کیسے انڈر ایسٹیمیٹ کریں گے؟ صرف جو ہے وہ اپنی اپنی سنوارنا اور یہ کہنا کہ مجھے کیا، فلاں کا کیا مسئلہ ہے، کوئی تو ہمیں کیا، کرتا رہے خود ہی۔ تجھے ہوا بھی نہیں لگی قرآن اللہ رسول کی، تو نہیں جان سکا کہ دین کسے کہتے ہیں، تو سمجھ ہی نہیں سکا کہ دین اصل میں کیا ہے۔ اللہ، اب یہ بات سنیے ذرا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار ایسا ہوا کہ کسی سفر میں تھے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا حذیفہ نہانے کا دل ہے تو جگہ کوئی ڈھونڈو، تو جگہ ڈھونڈی گئی، ایک کنواں تھا، اس میں سے پانی نکالا گیا۔ حضرت حذیفہ فرمانے لگے حضور آپ غسل کریں، میں آپ کے آگے اپنے کپڑے کو تان دیتا ہوں، چادر کر دیتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت حذیفہ نے چادر آگے کر دی، حضور نے غسل فرمایا۔ جب غسل ہو گیا تو حضور نے فرمایا حذیفہ اب تو بھی غسل کر، میں تیرے آگے چادر تان دیتا ہوں۔ کیا شان ہے حذیفہ کی۔ فرمایا حضور آپ ایسا کریں گے میرے لیے؟ کہا ہاں، جس طرح تیرا جی چاہتا ہے کہ تو میری خدمت کر رہا تھا، اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں تیری خدمت میں ایسے کر، تو کھڑا ہو، اب تو نہا، تو غسل کر، میں محمد عربی آگے چادر تانوں گا۔ اور حضور نے ایسا ہی کیا، انہوں نے غسل کیا، حضور نے چادر تانی۔ ہم ذرا سی بڑی مسلط پہ بیٹھ جائیں، بندے کو بندہ نہیں سمجھتے، سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیک آدمی ہیں، سارے ہماری خدمت کریں، ہمارے لیے روٹی پانی رکھا جائے، ہمارے لیے جوتے سیدھے کیے جائیں، ہم کسی کے لیے کچھ نہ کریں۔ ہم تو بڑے ہو گئے نا، تو چھوٹا ہے، بلکہ بہت ہی چھوٹا ہے، تجھے عزت و برکت لینے کا انداز سمجھ نہیں آیا۔ اللہ، اسی طرح سنیے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مسواکیں توڑی، 2 مسواکیں توڑی آپ نے، تو ظاہر ہے درخت اپنے حساب سے ہوتے ہیں، ایک مسواک ٹیڑھی تھی اور دوسری سیدھی تھی، صحابی ساتھ تھے، تو آپ نے ٹیڑھی مسواک خود رکھ لی، سیدھی اسے دے دی۔ تو وہ صحابی دیکھ کے کہنے لگے حضور یہ مناسب عمل نہیں ہوا، ٹھیک ہے آپ نے محبت کی ہے، لیکن یہ سیدھی آپ رکھیں، میرا جی چاہتا ہے کہ یہ سیدھی آپ رکھیں، وہ ٹیڑھی مجھے دے دیں۔ فرمایا اچھا جیسے تیرا جی چاہتا ہے میرا بھی یہی جی چاہتا ہے۔ نہیں مل کے بولو نا ذرا، جس طرح تیرا جی چاہتا ہے کہ میرے پاس سیدھی آئے، تو میرا بھی تو جی چاہتا ہے کہ تیرے پاس سیدھی آئے۔ ایسی سوچ پیدا کرو، ایسی سوچ لاؤ، پیر بھائی ہو تم آپس میں، پیر بہنیں ہو تم آپس میں، ایسی سوچ لاؤ، ایسا ڈیولپ کرو اپنے اندر۔ اور اگر تم میں یہ نہیں آ رہی، مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے، میں اپنے آپ کو فیل سمجھوں گا اگر تمہارے اندر یہ چیز ڈیولپ ہی نہیں ہو رہی کہ تم آپس میں بیٹھے ہوئے اور تمہارے انداز میں یہ نہیں ہے کہ میرا بھائی بہتر چیز استعمال کرے، میرا بھائی بہتر استعمال کر لے، اچھی جگہ بیٹھے، میرا بھائی زیادہ اچھا کھائے، زیادہ اچھا پی لے، زیادہ اچھی جگہ بیٹھ جائے، میری بہن زیادہ اچھا بیٹھ جائے، اگر تمہارے اندر یہ نہیں میں ہی بیٹھنا ہے، میں نہیں کرنا ہے، یو آر فیلڈ، آپ نے سب کچھ فیل کر دیا۔ آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ عزت و برکت کیسے ملتی۔ تو اللہ توفیق دے دے، انشاءاللہ کہو نا۔
تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 صحابہ کی تربیت کی ہوئی تھی، اور یہ وہ سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کا انداز ہے جو باہر سے پھر ہوتا ہے، گلیوں بازاروں کے اندر ہوتا ہے، یہ باہر ہوتا ہے. یہ گھر کے اندر کی بات ابھی تک نہیں سنائی میں نے، بولو. یہ ساری باہر کی باتیں ہو رہی ہیں. اب آپ باہر کے لیے نفع کا سبب بن رہے ہیں، ماحول کے اندر نور پھیلا رہے ہیں آپ. وہ برکت اور رحمت جو آپ کو ملی تھی اپنے شیخ سے، اپنے گھر سے، اب آپ نکل کے اسے دنیا میں پھیلا رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور مدینہ میں تھے تو پانی کی کمی تھی، تو ایک یہودی کا کنواں تھا، آپ گئے اس کے پاس. حضور نے تربیت کی ہوئی تھی نا، صحابہ کو سمجھایا ہوا تھا، بتایا ہوا تھا کہ بھئی اصل دین یہ ہے. تو گئے، جا کے اس سے کہا بھائی بیچتا ہے تو یہ کنواں بیچ دے. اس نے کہا جی یہ تو میری روٹی روزی ہے، میں تو پانی بیچتا ہوں، میں اسے نہیں بیچ سکتا. اس نے انکار کر دیا. آپ ایک دو دن ٹھہر کے دوبارہ گئے، کہا اچھا بھائی آج اب کیا ارادہ ہے، آج کچھ ہے ارادہ بیچنے کا؟ اس نے کہا جی نہیں، کوئی ارادہ نہیں ہے، میں نہیں بیچوں گا، اس لیے کہ میں تو روٹی پانی میرا چلتا ہے گھر کا. چونکہ آپ بڑے اعلیٰ بزنس مین تھے، بہت زبردست تاجر تھے آپ، ہر قسم کی وہ اندر کی باتیں جانتے تھے، تجارت کیسے ہوتی ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے نہ بیچیں، تو آپ ایسا کر لیں کہ آپ ہاف ہاف کر لیں، آپ مجھے آدھا بیچ دیں، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ منہ مانگی قیمت بھی تمہیں مل جائے گی اور ساتھ تم اپنی جو ہے وہ روٹی روزی بھی کماتے رہو گے. اب یہ آپ نے ایسا پنیترا پھینکا، ایسا پتا پھینکا تجارت کا کہ جس میں بڑے بڑے پھنس جاتے ہیں. اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا ہو گیا، ایک تو منہ مانگی قیمت لوں گا اور دوسرا میرا روٹی روزی بھی چلتی رہے گی. تو آپ نے کہا باپ بول کتنے مانگتا ہے؟ اس نے منہ مانگی قیمت کہی، آپ نے اسے دے دی. کہا بھائی ٹھیک ہے اب یہ طے ہو گیا کہ یہ آدھا میرا ہے آدھا تیرا ہے. اس نے کہا جی ٹھیک ہو گیا. اگلے دن آپ آئے، آپ نے کہا کہ اب ایک دن پھر تو استعمال کرے گا، ظاہر ہے تیرا کنواں ہے، اور ایک دن پھر میں استعمال کروں گا. ہو گئی؟ اس نے کہا جی ہو گئی. اب جب حضور سیدنا عثمان کا دن آیا تو آپ وہاں آئے اور پورے مدینہ میں اعلان کر دیا کہ آج کا دن عثمان کا دن ہے، سارا مدینہ یہاں سے آ کے مفت پانی لے جائے. لوگ بھاگے ہوئے آئے پردن لے کے، جو پہلے بیچا کرتا تھا اور بیچنے سے ملتا تھا اور قیمت دے کے پانی ملتا تھا، وہ فری ملنے لگا. تو آپ کی وجہ سے مدینہ اکٹھا ہو جاتا اور سارے لوگ اپنے برتن بھر کے لے جاتے. ایک دن کے لیے وہ پانی کافی ہوتا، اگلے دن نہ آتے اور وہ پانی پیتے رہتے. اس یہودی کا سارا دن ویسے ہی گزر جاتا، کوئی بھی نہ آتا پانی لینے. کیوں؟ وہ پہلے دن میں ہی بھر کے لوگ لے جاتے عثمان غنی کے دن سے. اور یوں حضرت عثمان غنی نے ایسی زبردست چال کھیلی کہ وہ سمجھ گیا کہ میں پھنس گیا. اس نے کہا جی یہ باقی بھی لے لیں اب آپ. اور یوں حضرت عثمان نے باقی بھی خریدا اور پھر فرمایا اب یہ سارا مدینہ اسے استعمال کرے مفت میں پانی. اور وہ آج بھی مدینہ میں چل رہا ہے کنواں، اسے اللہ نے ختم نہیں ہونے دیا. سارے کنویں بند ہو گئے مدینہ کے. آپ جائیں مدینہ شریف، آج بھی وہاں سے پانی اترتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. وہ کنواں بند نہیں ہوتا جو مخلوق کے لیے استعمال ہو، وہ نل بند نہیں ہوتا جہاں سے جانور پانی پئیں، وہ کنواں کبھی نہیں سوکھتا جہاں سے لوگوں کے لیے نفع کا سبب بنے. ایسے تم بھی ہمیشہ خوشبودار رہو گے اگر تمہارے وجود سے لوگوں کو نفع ملنا شروع ہو جائے. تو یہ تربیت حضور نے کی تھی صحابہ کی. اللہ آقا دو جہاں فرماتے ہیں اللہ نے بعض بندے صرف اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے پیدا کیے. بعض بندے ایسے ہیں کہ ان کا وجود صرف اس لیے ہے کہ مخلوق کی خدمت کریں، اور کل حشر کے دن اللہ انہیں نور کے ممبروں پہ بٹھا دے گا اور ان سے خود کلام کرنا شروع کر دے گا. ساری دنیا حشر میں حساب دے رہی ہوگی، وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے اللہ سے باتیں کر رہے ہوں گے. اللہ ان سے کلام کر رہا ہوگا، تم مجھ سے بات کرو، کرنے دو سوال جواب انہیں، تم ادھر آؤ مجھ سے بات کرو، تم دنیا میں لوگوں کے کام آتے تھے. اور یہ حدیث جو حضور نے، میں کتنی حدیثیں سناؤں، انبار ہے میرے سامنے کس قدر حضور نے اس کو بیان کیا ہوا ہے. کہ حضور نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس آئے اور وہ کہے کہ بھائی مجھے تمہاری ضرورت ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے، اس وقت حاجت ہے، میں کسی مشکل میں ہوں، میرے ساتھ چلو، اور تم کعبے کے اعتکاف میں ہو اور تم سے کوئی آگے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو، اگر میں محمد عربی بھی وہاں ہوتا
اور کعبے کے اعتکاف میں ہوتا اور مجھ سے کوئی کہتا کہ میرا بھائی آؤ میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ جاؤ گے تمہاری وجہ سے میرا کام ہو جائے گا، تو میں محمد عربی کعبے کا اعتکاف توڑ کر اس کے ساتھ چلا جاؤں، میں توڑ دوں کعبے کا اعتکاف۔ حالانکہ اعتکاف توڑنا بہت بڑا معاملہ ہے، آپ ایک عام مسجد کا اعتکاف نہیں توڑ سکتے، منع ہے، آپ اندر ہی رہیں گے۔ لیکن اگر کوئی آ گیا اور اس نے کہا کہ جی مجھے آپ کی وجہ سے، اگر آپ نہیں نہ گئے تو کام نہیں ہونا، آپ جائیں گے تو کام ہوگا۔ تو حضور فرما رہے ہیں میں بھی کعبے کا اعتکاف توڑ کے چلا جاتا، اتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے کہ وہ جو بندہ تیرے دروازے پہ آیا نا، سن، وہ بندہ نہیں ہے، خود خدا آ گیا ہے۔ کیا کرے گا؟ خود خدا آ گیا ہے کہ میرے بندے کیا کرے گا میرے ساتھ؟ اس کو دھتکار دیا، اس کو گولی دے دی، وہ کل آئیں، وہ پرسوں آئیں، وہ چھوڑ، آج نہیں تو کل، وہ پرسوں آئیں، اس طرح کی چیزیں کر کے اس کو دھتکارتے رہے آپ اسی طرح رہ جائیں گے، ساری زندگی کچھ نہیں کما پائیں گے، کچھ نہیں بنے گا آپ کا۔ کیوں؟ آپ کو اللہ نے موقع دیا تھا بڑا ہونے کا، آپ کو بڑا ہونے کا موقع دیا گیا تھا، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ایک وقت آیا تھا بندہ تیرے دروازے پہ کھڑا تھا، یہ مجھے ضرورت ہے، اور تو نے اس کو جانے دیا، بلکہ الٹا اس کو بے عزت کر دیا، الٹا اس کو گولی دے دی، اس کو کہہ کہ ادھر ادھر کر دیا کہ کسی طرح جان چھوڑے۔ نہیں، میں ایک حدیث ابھی پڑھ کے آیا ہوں، آقا نے ارشاد فرمایا اگر کسی نعمت کو اللہ تمہیں دیتا ہے اور تمہارے اس نعمت کا اثر لوگوں تک نہیں جاتا، اللہ بہت جلد وہ نعمت تجھ سے چھین کر ان لوگوں کو واپس کر دے گا۔ بہت جلد لفظ ہے حدیث کے اندر، بہت جلد وہ نعمت چھین کر تجھ سے اس بندے کو دے دی جائے گی جس کی وجہ سے تجھے بڑا کیا گیا تھا اور تو نے لوگوں کے کام نہیں تو آیا۔ یہ چند دن کے حکمران کیا کرتے ہیں؟ چند دن بنتی حکومت، چند دن بڑے وزیر بنے پھرتے ہیں، اور جب اگر وہ مخلوق کی خدمت نہیں کرتے، آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد دنیا جوتے بھی نہیں مارنا پسند کرتی۔ جو خدمت خلق نہیں کرتا، اپنے اس عہدے کا فائدہ مخلوق تک نہیں پہنچاتا، اس وزیر کا کچھ نہیں بنتا۔ اور وہ عبدالستار ایدی جیسا شخص جو نہ وزیر تھا، نہ کسی کابینہ میں تھا، نہ کسی بہت بڑے عہدے پہ تھا، اس کا مذہب بھی کوئی نہیں جانتا کون سا مذہب تھا اس کا، آج تک دنیا سلام کرتی ہے، مجسمے بنے ہوئے ہیں چوکوں میں اس کے۔ کیا کیا اس نے؟ وہ لوگوں کے جنازے پڑھتا تھا، وہ لوگوں کو دفن کیا کرتا تھا، وہ لاوارث بچوں کو کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کے اپنے پالنے میں لا کے پالا کرتا تھا۔ اللہ نے اس کا نام بلند کر دیا، اور ان وزیروں مشیروں کے منہ پہ تھوکنا کوئی گوارا نہیں کرتا۔ سمجھتے ہیں کہ چند دن کا اقتدار انہیں کچھ بڑا کر دے گا۔ بڑا کرنے کے لیے مخلوق کی خدمت کرنی پڑتی، مخلوق کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا، یہ تمہارا بڑا بننے کا ثبوت ہے۔ اللہ، دیکھیے ایک لفظ بولنے لگا ہوں، آقا دو جہاں کا یہ انداز سنیے۔ مدینہ شریف میں حضور نے اعلان کیا ہوا تھا، مدینہ میں حضور نے اعلان کیا ہوا تھا کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کا قرضہ مجھ محمد کے اوپر ہے، میں اس کا قرضہ ادا کروں۔ کئی صحابی آئے، حضور ہم امیر ہیں، ہم پیسہ دے سکتے ہیں، تو میں نہیں، مدینہ میں کوئی فوت ہوگا اس کا قرضہ مجھ محمد کے اوپر، میں قرضہ ادا کروں۔ اور پھر ارشاد فرمایا حضور نے، اگر کسی شخص نے کسی بندے کا کوئی کام کر دیا اور وہ اس کے کام آ گیا اور اس کی وجہ سے اس بندے کی وہ مشکل آسان ہو گئی، تو فرمایا اللہ اس کی پچھلی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے۔
سنو تو صحیح کتنی بڑی بات ہے، پچھلی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں، کسی کے کام آ گیا ہے۔ زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ غزوہ ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے، صحابی زخمی ہے، زخم اتنے ہیں کہ اٹھ نہیں سکتا، گرا ہوا ہے، پیاس لگ گئی ہے، الاتش، پیاس، پانی۔ دور سے ایک صحابی نے دیکھا جو پانی کی ڈیوٹی والے تھے، بھاگے ہوئے آئے، ابھی پانی دینے لگے، قریب سے ایک اور بولا پانی۔ کہا بھائی ٹھہر، وقت ضائع نہ کر، یہ قریب ایک اور مجھے آواز ہے، یہ زخمی ہے، وہ بھی، پہلے اسے پانی پلا، اسے پانی پلا۔ کہا تو زخمی ہے؟ کہا چھوڑ مجھے، میں ٹھیک ہوں ابھی، اس کو پانی پلا۔ وہ بھاگا، اس کے پاس ہے، ابھی پلانے ہی لگا، حدیث میں ایک اور قریب سے بولا الاتش، پیاس۔ وہ کہتا ہے تو رک بھائی، مجھے نہ پلا، اس بھائی کو بھی پیاس لگی، پہلے اسے دے۔ اس نے کہا اس نے پہلے تیرے پاس بھیجا ہے، تو آگے بھیج رہا ہے؟ کہا ہاں آگے بھیج رہا ہوں، جلدی کر۔ وہ بھاگا، وہاں تک پہنچتا پہنچتا وہ کلمہ پڑھ کے شہید ہو چکا، فوت ہو گیا۔ یہ جلدی سے بھاگا ہوا دوسرے کے پاس آیا، وہ بھی کلمہ پڑھ کے شہید ہو چکا۔ وہ بھاگا ہوا پہلے کے پاس آیا، وہ بھی شہید ہو چکا۔ یہ تربیت تھی حضور کی، یہ تربیت تھی آقا کی کہ اسے پانی پلاؤ، اسے پانی پلاؤ، اپنی جان سپرد کر دی اللہ کی۔ اللہ، وہ بوڑھی عورت جو ایک دن اپنے بت حبل کے پاس آتی ہے، سیرت میں یہ واقعات ہے، ضیاء النبی میں لکھا ہے، وہ اسے پتہ چلتا ہے کہ مکے میں ایک شخص ہے، وہ بتوں کو گالیاں دیتا ہے، استغفر اللہ، یا برا بھلا کہتا ہے، تو اس سے بڑی تکلیف ہوئی، وہ حبل سے بڑا پیار کرتی تھی، تو حبل کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئی، کعبے کے قریب، کہنے لگی اے حبل، برباد کر دے اس شخص کو جو تجھے برا کہتا ہے، اس کے خاندان کو مٹا دے، یہ دعا کر کے، تو وہ چھوڑ دو یار، یہ دعا کر کے تو وہ گھر آ گئی، گھر آئی تو کچھ دن گزر گئے، کوئی خبر نہ آئی کہ وہ بندہ جو برا بھلا کہتا ہے وہ ختم ہو گیا یا فوت ہو گیا یا اس کا کوئی نقصان ہو گیا، کوئی خبر نہ، اسے بڑی مایوسی ہوئی، دوبارہ آئی حبل کے قدموں میں، اسے کہا جی میں نے تجھ سے کہا تھا تو مجھے بڑا پیارا ہے، تجھے جو گالیاں یا برا بھلا کہتا ہے اس کو تو ختم کیوں نہیں کرتا؟ کچھ دن اور گزرے تو اس نے کہا میں نے اس جگہ رہنا ہی نہیں جہاں میرے بتوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اپنا سامان باندھا، سامان باندھ کے باہر نکلی تو جانے لگی، سامان وزنی تھا، تو قریب سے حضور علیہ السلام گزر رہے تھے، حضور نے دیکھ لیا۔ اب یہ وہ پورا واقعہ ہے جو معراج کے بعد پیش آیا، ہم اکثر اس کا تھوڑا سا حصہ پیش کرتے ہیں۔ تو وہ جب قریب آئے تو دیکھا کہ بڑا سامان زیادہ ہے، کہا اماں آپ نے کہاں جانا ہے؟ تو وہ کہنے لگی بیٹا قریب ہی جانا ہے، مکے سے نکلنا ہے، آگے میری سواری کو مل ہی جائے گی، تو یہ سامان وزنی بڑا ہے۔ کہا کوئی حرج نہیں، جہاں آپ چاہتے ہیں میں چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ نے وہ سامان اٹھا لیا اور اس کو لے کے چل پڑے۔ اب وہ ظاہر حضور کا حسن، آپ کے چہرے کی خوبصورتی اور آپ کے انداز تو کوئی فراموش نہیں کر سکتا، کوئی دیکھے تو جائے کہاں۔ تو اس نے جب بار بار حضور کو دیکھا، کتنا خوبصورت جوان، تو اس نے پھر آپ کو نصیحت کی، وہ نصیحت کرنے والے بھی نصیحت سنتے رہے۔ کیا نصیحت کی؟ کہ بیٹا تو بڑا ہی سونا ہے، بڑا ہی پیارا لگ رہا ہے، یہاں ایک شخص رہتا ہے بڑا ہی برا، بہت ہی برا آدمی ہے، اس سے بچ کے رہنا، وہ بتوں کو بھی برا کہتا ہے، اس کی وجہ سے میں یہ شہر چھوڑ رہی ہوں اور اس کی وجہ سے چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ وہ اتنا برا آدمی یہاں رہتا ہے، تو میں نے یہاں رہنا ہی نہیں ہے، تو بھی اس سے بچ کے رہنا، کہیں تیرے نرغے میں، کہیں تو اس کے نرغے میں نہ آ جانا، تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ تو حضور نے جب منزل تک پہنچا دیا تو وہ کہنے لگے بول کتنے پیسے دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اتنے سے کام کے لیے میں کیا آپ سے پیسے لوں، کوئی کام ایسا نہیں ہے، بلکہ مجھے بتائیں اور کوئی کام ہے تو وہ بھی کرنے کو تیار، کوئی اور میں مجھے بتا دیجئے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا نہیں اور کوئی کام نہیں ہے، تو کہا اچھا چلیں، جو آپ جس کے بارے میں بات کر رہی تھی وہ میں ہی ہوں، میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے کیوں کہنا ہے کسی بت کو برا، میں تو اللہ کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں۔ تو وہ روئی، رو پڑی،
وہ کہنے لگی ابھی تو میرا سامان اٹھا کے یہاں تک لایا ہے اور تو نے مجھے بتایا تک نہیں، نہ مجھ سے پیسے لے رہا ہے، اور تو ہی وہ شخص ہے؟ کہا ہاں میں ہی ہوں۔ تو کہنے لگی پھر تو مجھے کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی کر دینا۔ تو جب تک آپ اس لیول تک نہیں آتے، آپ کا یہ لیول اچیو نہیں ہوتا زندگی میں کہ آپ اس حد تک اچھے ہو جائیں کہ لوگوں کو آپ کا نفع ملنے لگے بغیر کسی لینے دینے کے۔ بولو جی، اس کے عوض عزت کا، اس کے عوض مال کا، اس کے عوض کوئی آپ کی توقع ہے تو پھر نہیں۔ ہاں سیلری لے کے نہیں میں کہہ رہا ہوں، بغیر لینے دینے کے اگر آپ کسی مخلوق کی خدمت میں آ گئے ہیں، سمجھ لیں ولایت اسی کا نام ہے، ولی بن گئے آپ۔ اسے ہی ولایت کہتے ہیں، یہی ولی ہونا ہوتا ہے، یہی ولی ہونا ہوتا ہے۔ اللہ دیکھیے حضور نے کتنی تربیت کر دی ہوئی تھی اور کس قدر تربیت کے انداز سے یہ لوگ گزر چکے تھے، کتنی تربیت ہو چکی تھی کہ یہ لوگ سمجھ گئے ہوئے تھے کہ یہ اصل کام کرنے کا ہی یہ ہے، کرنا ہی یہ ہے۔ اتنا سا اعلان ہوا حضور کے دور انور میں، اتنا سا اعلان ہوا مسجد میں کہ بھائیو پتہ چلا تمہیں؟ کہنے لگے جی کیا پتہ چلا؟ یہاں قریب ہی ایک نابینا عورت ایک گھر کے اندر آئی ہے، پتہ چلا ہے مدینہ میں آئی ہے۔ مسجد نبی میں صحابہ میں یہ باتیں ہو رہی تھی، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سن لیا، آپ نے سن لیا کہ ایک نابینا عورت ہے، قریب ہی کہیں مکان ہے، وہاں آئی ہے، مدینہ میں آئی ہے۔ کہا واہ زبردست ہو گیا، یہ تو بہت بڑی خدمت کا موقع ہاتھ آیا۔ اگلے دن فجر پڑی، سلام پھیرا، دعا مانگی اور فٹافٹ بھاگے، اس کا ایڈریس پتہ کیا، گھر پہنچ گئے، دروازہ کھٹکا دیا، پوچھا کون ہے؟ کہا عمر۔ تو اس نے دروازہ کھولا، آپ نے کہا اماں جان میں عمر ہوں، آپ دیکھ تو نہیں سکتی مجھے، میری آواز پہچان لیں، میرا نام عمر ہے، اور سنیے اب آپ کی خدمت میرے ذمہ ہے۔ کبھی کیا ایسے؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی تربیت کا یہ رنگ دیکھا ہے؟ کہا میری ذمہ ہے، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کے گھر کی صفائی ستھرائی، پانی، یہ سب میں لایا کروں گا، آپ تسلی رکھیں، آپ بوڑھی ہیں اور نابینا بھی ہیں تو مجھے عمر کے لیے یہ خدمت کی سعادت ہوگی۔ کہنے لگی بیٹا تم بڑا اچھا کہہ رہے ہو، بڑی اچھی بات کی ہے، لیکن تم سے پہلے بھی کوئی آیا تھا، تم سے پہلے بھی کوئی آیا تھا اور وہ تو سب کچھ کر کے چلا گیا ہے، روٹی بھی پڑی ہے، پانی بھی دے گیا ہے، گھر کی صفائی کر گیا ہے۔ اماں کوئی آیا تھا؟ کہا ہاں۔ کب آیا؟ کہا وقت کوئی نہیں پتا، بھی بس آ کے چلا گیا وہ۔ کہا اچھا اس کا مطلب ہے کوئی آتا ہے، اور وہ فجر سے پہلے ہی آ گیا تھا؟ کہا یہ نہیں جانتی لیکن کافی وقت ہو گیا، وہ تو آگے جا چکا۔ اچھا کل دیکھوں گا۔ اگلے دن ابھی اذان ہی ہوئی کہ آپ بھاگے کہ جلدی سے میں پہلے پتہ کر لوں کون ہے، پھر آ کے نماز پڑھتا ہوں۔ جب پہنچے تو دروازہ کھٹکایا، وہ بوڑھی عورت باہر آئی، کہنے لگی بیٹا عمر ہو؟ کہا جی جی عمر ہی ہوں، حاضر ہوا تھا خدمت کے لیے۔ کہا بیٹا وہ تو کر کے جا چکا، تو پانی بھی بھر گیا، روٹی بھی رکھ گیا، سب کچھ ہو چکا، وہ تو کر کے چلا گیا۔ میں پوچھتی رہ گئی، کل بھی تیرا کوئی پوچھ رہا تھا تو بیٹے نام تو بتا دے، وہ نام بھی نہیں بتاتا۔ تو عمر کہہ رہا ہے نا، اپنا نام بتا رہا ہے، وہ تو نام بھی نہیں بتا، تو یہ بھی نہیں پسند کر رہا تھا کہ میرا نام پتا چلے۔ میں نے بہت بار کہا کہ نام تو مجھے پتر بتا جا، نہیں بتا۔ کہنے کہ اچھا اس کا مطلب تہجد میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلے دن تہجد کا وقت ہوا، آپ کولی کے کونے میں، ابھی رات کا اندھیرا ہے، آپ چھپ کے بیٹھ گئے اور بیٹھے رہے یہاں تک کہ وہ شخص چادر میں لپٹا ہوا وہ گلی کے کونے سے برآمد ہوا، بڑھیا گھر کی طرف چلا۔ آپ تیزی سے آگے بڑھے، پیچھے سے چادر کو پکڑ لیا، کہا اوہ خوش نصیب انسان کون ہے تو، مجھ عمر سے بھی آگے نکلنے والے، خدمت میں اتنے بڑے ہو کہ تہجد سے پہلے آتے ہو، کون ہو تم؟ مدینہ میں رہتے ہوئے میں تجھے نہ جانوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ۔ لیکن وہ شخص بازو چھڑاتا ہے، دامن چھڑاتا ہے، زور لگاتا ہے، بھاگتا ہے، لیکن آپ نے اس کو سختی سے پکڑ کہا تو جانتا نہیں تو عمر کے ہاتھوں میں ہے، تو نہیں نکل سکے گا، میں خود تیری چادر اتار دوں لیکن یہ مناسب عمل نہیں، تو خود بتا۔ یہاں تک کہ جب وہ اس نے چہرہ پھیرا
تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ، حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر دیکھ کے رو پڑے، کہنے لگے ابو بکر تجھ سے آگے نہیں نکل سکتا، مجھے پتا تھا یہ تو ہی ہو سکتا ہے، تیرے سوا میرے ذہن میں کوئی بندہ نہیں تھا، یہ تو ہی ہو سکتا تھا کہ جو مجھ عمر سے بھی آگے جا سکے، میں ہار گیا تجھ سے، جہاں تو کر، اب یہ کہہ کے تو نکل گئے۔ اس لیول تک اگر آپ کی زندگی میں دن نہیں آیا، آپ نہیں سیکھ سکے کچھ بھی، آپ کو کچھ نہیں ملا۔ اس جگہ تک آپ جب تک نہیں آتے کہ آپ کی اس نیکی کا کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ ایک تو ہوتا نا نام لگے فلاں جناب، لوگ بھی تعریف کریں، پتہ ہی نہ ہو کسی کو۔ میں نے اس دن آپ کو حدیث سنائی تھی، آقا نے پوچھا تھا کہ لوگوں بتاؤ دنیا میں سب سے بڑی طاقتور شے کہاں؟ کہا پہاڑ ہے، کہا نہیں پہاڑ نہیں، ہوا ہے نہیں، لوہا ہے نہیں، سب سے بڑی طاقتور شے، سب سے بڑا طاقتور انسان وہ ہے جو ایک ہاتھ سے صدقہ دے تو دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ بنو، اس طرح کا انداز لو، اللہ توفیق دے دے۔ ہمارا یہ مرکز انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ مخلوق کی خدمت کے لیے اسے بنایا گیا ہے، اور اس کے پیچھے صرف ایک ہی موٹیو ہے کہ یہاں سے مخلوق کو فائدہ ہوگا، مخلوق کی زندگی سنورے گی، مخلوق کی سوچ بہتر ہوگی، مخلوق کا شعور اچھا ہوگا، یہ جنت کی طرف جائیں گے، یہ دوزخ سے بچ جائیں گے۔ دیکھیں آپ ایک بھوکے کو بھوک سے نکال دیں، پانی والے کو پانی دے دیں، آپ کپڑے والے کو کپڑا دے دیں، لیکن اگر آپ اسے جہنم سے نہیں نہ بچا سکے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ ضرور یہ عمل کریں، لیکن لوگوں کو نیکی کی طرف لانا اس سے بھی بڑا خدمت کا کام، اس سے بھی بڑی نیکی ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا جائے۔ تو ہمارا مرکز اسی بنیادوں پہ قائم ہے۔ یہاں ایک ڈسپینسری بننے والی ہے، ایک ہاسپٹل بننے والا ہے، پورا وہاں پہ نظام ہوگا، مریضوں کا علاج ہوگا۔ ایک یہاں پہ پورا شادی مرکز بننے والا ہے، غریبوں کی شادیوں کے لیے انتظام کیا جائے گا۔ یہاں پورا ایک کونسلنگ سینٹر ہوگا، ایک بڑا جو ہے وہ کیریئر کونسلنگ کا ایک انداز ہوگا، لوگوں کو بتایا جائے گا زندگی میں آگے کرنا کیا ہے، کیریئر کو کونسلنگ کی جائے گی، بتایا جائے گا۔ اسی طرح دینی دنیاوی جو یہاں مخلوق کی خدمت کے منصوبے ہیں وہ سارے یہاں شروع ہوں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ہے اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کا انداز۔ سوسائٹی ڈیولپ تبھی ہوگی جب یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ یوں ہی مربوط ہوں گے، کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں گے، جڑ کے رہیں گے، تو پورا معاشرہ خوبصورت ہوتا چلا جائے گا، اور سارا معاشرہ دنیا میں ہی جنت بن جائے۔ آؤ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے دے، اللہ مجھے آپ کو سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا۔ الہ العالمین قبول فرمائے، ہماری یہ کوشش قبول کر، ہمارے اندر ایسے جذبے پیدا کر، ہمارے ایسی سوچ بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں اندھا دھند مخلوق کی خدمت کی توفیق دے، مولا اندھا دھند دے دے، اتنی دے کہ کر کر کے مولا نہ تھکیں، اتنی دے کہ لوگوں کا بھلا کر کر کے نہ تھکیں۔ اللہ خود غرضی سے نکال لے، اپنی ہی طرف دیکھنے سے نکال لے، ہمیں لوگوں کی طرف دیکھ کے ان کی تکلیف کو محسوس کرنے کی توفیق عطا کر۔ الہ العالمین آج کی اس برکت کو، رمضان کے ان خوبصورت دنوں کی برکت سے جو تو نے عزت دی، اللہ اسے ہمیشہ کے لیے پھیلا دے، ہمیشہ کے لیے اسی طرح بنا دے۔ اللہ اپنی رحمت، اپنا فضل ان سب کے شامل حال ہو، ان سب کی مشکلیں آسان ہو، ان سب کی زندگیاں بہتر ہوں، ان سب کو اللہ اپنے عرشوں کے رنگ لگا، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو جو تیرا ولی نہ بنے، ان سب کو اپنی ولایت عطا فرما، اپنی ولایت عطا فرما۔ مولا اپنی رحمت کرتے ہوئے الہ العالمین اس پاکیزہ تعلیم کو ہماری اولادوں تک بھی پہنچا دے، ہمارے بچوں تک پہنچا دے، ہمارے ماحول میں جاری فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، جلدی سے خلقے لگا لیجیے۔